بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اماں مجھے بھی میلے پر جانا ہے۔ بچپن میں تو مجھے لے کر جاتی تھی، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں وہاں پر جھولے پر بیٹھوں، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنوں، گھوموں پھروں۔ اب تو میں بڑی ہو گئی ہوں، تو کیا میرے دل میں خواہشات نہیں ہیں؟ میں اماں سے مسلسل منتیں کر رہی تھی۔ اماں نے میرا ہاتھ پرے جھٹک دیا۔ آرام سے بیٹھی رہو، کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ اب تم بڑی ہو گئی ہو۔ جوان جہان لڑکیوں کا گھر سے باہر دن دن آتے ہوئے پھرنا تمہارے باپ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اب خاموش رہو، اور وہ گھر آنے والا ہوگا، تمہارے منہ سے کوئی ایسی ویسی بات سنی تو بہت غصہ ہوگا۔ تم جانتی ہو اپنے باپ کے غصے میں اسے کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ اماں مجھے مسلسل خاموش کروانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں بھی میلے پر جاؤں۔ میں اب 18 سال کی ہو چکی تھی۔ اماں ابا نے میرے گھر سے باہر نکلنے پر ہی پابندی لگا دی۔ ہمارے گاؤں میں میلہ تھا، سب لڑکیاں میلے پر جاتی تھی، مگر صرف مجھے اجازت نہیں تھی۔ آج میری بچپن کی سہیلی رخسانہ مجھ سے ملنے آئی تھی۔ اس نے مجھے اپنی پیاری پیاری چوڑیاں دکھائی، تو آج تو کانوں میں بھی اس نے بندے پہنے تھے۔ مجھ سے کہنے لگی کہ یہ میلے سے لے کر آئی ہوں میں۔ پھر اس نے بہت ساری باتیں بتائی۔ اتنے مزے مزے کے جھولے وہاں پر تھے، بہت ساری جیولری تھی، کھانے پینے کی چیزیں تھی، اتنی پیاری پیاری چوڑیوں کے مہندی کے ڈیزائن تھے کہ تمہیں کیا بتاؤں، جبکہ میرے منہ میں یہ سب سن کر پانی آ رہا تھا۔ اماں سے جب میں نے کہا کہ مجھے میلے پر جانا ہے، تب وہ میری سہیلی کو غائبانہ کوسنے دینے لگی۔ ارے وہ جب بھی آتی ہے تمہارے ذہن میں الٹے سیدھے خیال ڈال دیتی ہے۔ جب میں نے کہا ہے کہ تم کہیں نہیں جاؤ گی، گھر میں رہو گی، تب تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی؟ منع کیا تمہارے باپ نے، اور میں اس کے ساتھ ضد لگا کر بیٹھ جاؤں کہ مہارانی کو گھومنے کا دل چاہ رہا ہے؟ بس بیٹھی رہو آرام سے گھر میں، گھر کے کاموں میں بھی دل لگاؤ۔ اماں نہ جانے کیوں میرے ساتھ سوتیلوں جیسا سلوک کرتی۔ مجھے اتنا یقین تھا کہ اگر اماں ابا کو مناتی تو ابا نے مان بھی جانا تھا، کیونکہ ابا تو اماں کی ہر بات ہی مانتا تھا۔ یہ اماں نے ابا کے ذہن میں بات ڈالی تھی کہ بیٹی اب جوان ہو گئی ہے، اسے گھر سے باہر نہیں بھیجنا۔ کتنی میری خواہش تھی کہ میں قریبی قصبے میں جا کر پڑھوں، گو کہ میں جانتی تھی کہ ہمارے گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ اماں ابا مجھے آگے پڑھانے کا خرچہ اٹھا سکیں۔ اسی لیے خاموشی سے ایک جگہ پر بیٹھی رہی تھی، اپنے دل کی خواہش کو مار دیا۔ پھر شام کو جب ابا گھر آئے تو بھائی ان کے ساتھ خوشی خوشی آیا تھا، ایک بیٹ لے کر آیا تھا۔ میرا بھائی اس وقت 12 سال کا تھا، اور ابا نے اسے ڈھیر سارے کھلونے لے کر دیے تھے۔ میرے لیے بھی وہ چوڑیاں اور میٹھی میٹھی جلیبیاں لایا، مگر میرا ان دونوں چیزوں سے دل نہیں بہل رہا تھا۔ بھائی نے جب مجھے مزے لے کر بتایا کہ اس نے کتنے جھولے لیے ہیں، تب میں اماں سے خفا ہو گئی تھی، اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں بری طرح سے رو رہی تھی کہ اگر میں لڑکی ہوں اور بڑی ہو گئی ہوں تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ کیا ایسا جرم ہے کہ سزا مجھے سنائی جائے؟ میرے گھر سے باہر نکلنے پر ہی پابندی لگا دی جائے؟ شام کو میری دوسری سہیلی گھر آئی تو مجھے روتا دیکھ کر کہنے لگی، کیا بات ہے، کیوں اتنی گمسم ہو؟ میں نے اسے ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگی کہ میلہ تو سال میں ایک بار لگتا ہے، آج تو آخری دن ہے، رات کو بھی میں جاؤں گی، تم بھی میرے ساتھ چلو گی؟ میں اس کی بات سن کر رو دی کہ اماں ابا مجھے بھیجنے پر تیار نہیں ہیں۔ یہ سن کر وہ رازداری سے میرے کان کے پاس جھک آئی اور کہنے لگی کہ اماں ابا کے سونے کے بعد تم چپکے سے گھر سے باہر نکل آنا، گلی کے نکڑ پر میں تمہارا انتظار کروں گی، میں اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں گی، اور فکر مت کرو، یہ بات وہ کسی کو بھی نہیں بتائے گا۔ تمہارے پاس پیسے تو ہے نا؟ میں نے زور و شور سے تائید کی، سر ہلایا۔ میرے پاس پیسے تو تھے جو ابا گاہے بگاہے مجھے دیتا تو میں جمع کرتی رہتی تھی۔ مجھے بھی اس میلے کا شدت سے انتظار تھا، تبھی تو میں نے جی للچانے کے باوجود بھی چٹپٹی چیزیں نہیں کھائی تھی، بس میلے کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ مگر کیا فائدہ کہ جب میلے پر جانے کی اجازت ہی نہیں تھی، اور جب مجھے اپنی سہیلی سے میلے پر جانے کی امید ملی تو میں فوراً سے پرجوش ہو گئی۔ اماں بھی میرا بدلا ہوا روپ دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ ارے کیا بات ہے، کہاں تو تھوڑی دیر پہلے تک تو منہ بھی سوڑ کر بیٹھی تھی، کہاں اب چہک رہی ہے؟ اماں سے میرا یکدم بدلا رویہ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ کیا ہے اماں، ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی ہے، اگر میں خوش ہوں تو بھی مسئلہ ہے، منہ بنا کر بیٹھوں تو بھی مسئلہ ہے، میں کروں تو کیا کروں؟ وہ مجھے ایک پل کو گھورتی رہی، پھر کہنے لگی کہ اب تم گھر کے کاموں میں دل لگاؤ، کیونکہ جلدی تمہاری شادی کر دینے کا ارادہ رکھتے ہیں ہم۔ اگلے گھر جا کر یہ کام ہی تمہارے حصے میں آنے، وہاں جا کر ہماری ناک مت کٹوانا۔ آج اماں کی کوئی بات بھی مجھے بری نہیں لگ رہی تھی۔
پھر گاؤں کے ماحول کے مطابق سر شام ہی سب لوگ کھانا کھا کر اپنی اپنی چارپائیوں پر لیٹ گئے تھے۔ چونکہ اب موسم سرد ہو رہا تھا، اس لیے ہم لوگوں نے صحن میں سونے کے بجائے کمروں میں سونا شروع کر دیا تھا۔ میں اور میرا بھائی ایک کمرے میں سوتے تھے، جبکہ اماں ابا دادی کے ساتھ دوسرے کمرے میں ہوتے۔ میں رات کافی دیر تک انتظار کرتی رہی۔ پھر جب مجھے یقین ہو گیا کہ اماں ابا سب سو چکے ہیں، تب میں آہستگی سے چارپائی سے اٹھی، اپنی صندوق سے پیسے گن کر نکالے اور چپکے سے گھر سے باہر نکل آئی۔ ایک پل کو مجھے یہ احساس بھی ہو رہا تھا کہ مجھے یوں چوری چھپے گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ مجھے کم از کم دادی کو تو بتا دینا چاہیے تھا، کیونکہ دادی اماں ابا کی نسبت میری بات کو سمجھتی تھی، مجھ سے پیار کرتی تھی۔ مگر میں کچھ سوچے سمجھے بغیر جلدی سے گھر سے باہر نکل کر آ گئی اور گلی کے نکڑ تک پہنچی۔ وہاں پر میری سہیلی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ میں حیران رہ گئی، اس نے تو مجھے کہا تھا کہ وہ میرا انتظار کرے گی، مگر نہ جانے اب تک کیوں نہیں آئی۔ کافی دیر میں وہیں کھڑی رہی۔ مجھے یہ بھی بے چینی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سب گھر کے لوگ جاگ جائیں اور انہیں میرے بارے میں پتہ چل جائے۔ مگر میلہ دیکھنے کی خواہش اتنی شدت سے میرے دل میں جڑ پکڑتی جا رہی تھی کہ میں ہر چیز کو بھلا کر اسی طرف جانے لگی جہاں میلہ لگا ہوا تھا۔ مجھے اچھے سے علم تھا کہ آج میلے کا آخری دن ہے۔ اگر میں آج بھی اس میلے پر نہیں جا پائی تو مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا۔ چلتے چلتے میں کافی دور نکل آئی اور پھر مجھے دور سے روشنی نظر آنے لگی۔ میں پہلے سے زیادہ پرجوش ہو گئی۔ اب میں تیز تیز قدموں سے بھاگتے وہاں پر آ گئی۔ وہاں پر رنگ برنگے اسٹال لگے تھے، بہت سارے جھولے بھی لگے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے وہ سب میرے لیے انجان تھے۔ کوئی ایک بھی شناسا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ لڑکیاں، بچے، عورتیں، سبھی لوگ انجان چہروں والے تھے جو مجھے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے، اور میں انہیں دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے آس پاس کے گاؤں کے لوگ ہوں۔ یہ بھی شکر تھا کہ میرے محلے کی کوئی جاننے والی عورت یہاں نہیں تھی۔ اگر مجھے دیکھ لیتی تو میری اماں کو بتا دیتی۔ میں نے اپنے چہرے کو دوپٹے سے ڈھانپ لیا اور پھر میں چلتے چلتے ایک جھولے کے پاس آ گئی۔ کتنی دیر میں اس پر جھولے لیتے رہی۔ مجھے بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا۔ بار بار گھر والوں کی طرف دھیان جا رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ جاگ جائیں۔ مگر پھر میلے کی رونق مجھے اپنی طرف کھینچ لیتی، اور ساتھ یہ پریشانی بھی تھی کہ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں بار بار اس پر جھولے لے سکتی۔ نہ جانے اس کا کرایہ کتنا تھا۔ جذباتی پن میں آ کر میں نے تو کرایہ نہیں پوچھا تھا۔ جب کہ جھولا رکا تو اتر کر میں نیچے اتر آئی۔ پھر اس آدمی سے کہنے لگی کہ اس کا کتنا کرایہ ہے۔ اس نے گہری نظر مجھ پر ڈالی، اور ایک نوجوان لڑکا تھا وہ، جس کے چہرے پر ہلکی سی داڑھی تھی۔ وہ بہت دلچسپی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ اس کا کوئی کرایہ نہیں ہے، تم جتنے جھولے چاہے لے لو۔ میں تو حیران رہ گئی کہ ایسا کیوں ہے۔ تب وہ کہنے لگا کہ یہاں پر ہر چیز فری ہے، کیونکہ ہم سب لوگ تھوڑی دیر میں یہاں سے جا رہے ہیں، اسی وجہ سے یہ جھولے اور کھانے کے اسٹال سب کچھ فری ہے، تم جو لینا چاہو لے سکتی ہو۔ میں تو یہ سن کر خوشی سے پاگل ہو گئی۔ آج سے پہلے تو میں نے ایسا کبھی نہیں سنا تھا کہ آخری دن میں سب چیزیں مفت مل جائیں۔ میں نے تو یہی دیکھا تھا کہ جاتے ٹائم وہ ڈبل پیسوں میں چیزیں فروخت کیا کرتے تھے، مگر یہ اچھے تھے، ان کا دستور نرالا تھا۔ میں پھر کافی دیر تک جھولے لیتے رہے، پھر ایک کے بعد ایک جھولے کے مزے لے کر وہاں سے آنے لگی تو تب اس لڑکے کی مجھے آواز سنائی دی، میری بات سنیں۔ میں حیران ہو کر رک گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ سے پیسے مانگ لے۔ تب میں اسے پیسے کہاں سے دوں گی؟ میرے پاس جو پیسے تھے وہ تو بالکل تھوڑے سے تھے۔ میں شرمندگی محسوس کر رہی تھی، مگر وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ ایسے جا رہی ہیں، آپ نے یہاں سے کچھ لیا بھی نہیں، کچھ کھایا بھی نہیں، بس جھولے لیے اور گھر واپس چل دی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو میں نے تھوک نکلا اور کہنے لگی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ بس اتنی سی بات ہے، آئے میرے ساتھ۔ وہ مجھے لے کر مختلف کھانوں کے بنے ہوئے اسٹال پر آ گیا۔ کہنے لگا کہ ان میں سے کیا کھانا چاہتی ہیں آپ؟ میں نے کباب کی طرف اشارہ کیا تو اس نے کباب پلیٹ میں ڈال کر میرے سامنے پیش کیے۔ وہ بہت مزے کے تھے، خوش ذائقہ تھے۔ اس کے بعد 2-3 چیزیں اس نے مجھے لے کر دی۔ مجھے دل ہی دل میں پریشانی تھی کہ کہیں وہ مجھ سے ان چیزوں کے پیسے نہ مانگ لے، مگر جب اس نے ان پیسوں کا ذکر نہیں کیا تو میں قدرے مطمئن ہو گئی تھی کہ ہو سکتا ہے وہ بالکل سچ کہہ رہا ہو۔ اور پھر اس نے مجھے ایک اسٹال سے ہری بھری چوڑیاں لے کر دی۔ میں حیرت سے دنگ رہ گئی کہ کوئی انسان اتنا دل والا کیسے ہو سکتا ہے۔ مجھے اس کی آنکھوں سے عجیب خوف بھی آنے لگا، ایسے محسوس ہونے لگا جیسے وہ مجھے پسند کرنے لگا ہے۔
اور تبھی تو وہ میرے لیے یوں ڈھیر ساری چیزیں لے رہا ہے۔ اب اس کا رخ ایک اور اسٹال کی طرف تھا جہاں پر دیدہ زیب رنگوں پر مشتمل جیولری پڑی تھی۔ میں یہ اگر لے لیتی تو اماں کو کیا جواب دیتی کہ یہ کہاں سے لائی ہوں؟ تب میں نے اسے کہا کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس میں اب گھر جاؤں گی، ایسا نہ ہو کہ گھر والے جاگ جائیں تو میرے لیے مسئلہ بن جائے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، فکر مت کرو، تمہارے گھر والے سو رہے ہوں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ مگر میں اب مزید رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ اب مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ میں سچ میں کتنی بے وقوف تھی، کسی بات کو سنجیدگی سے لیتی نہیں تھی۔ اماں نے جب مجھے کہا تھا کہ میں اب گھر سے باہر نہیں نکلوں گی تو چوری چھپے رات کے اندھیرے میں مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ اگر یہاں پر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے بدنام کر دے۔ گھبراتے ہوئے میں اپنے گھر سے بھاگتے ہوئے آ گئی، مگر مجھے مسلسل ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی میرے پیچھے بھاگ رہا ہو۔ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی اور پھر گھر کے دروازے کے پاس پہنچ کر میں نے آہستگی سے دروازہ بند کیا۔ پھر اپنے کمرے میں آئی تو میرا بھائی ویسے ہی بے خبر سو رہا تھا۔ میں نے وہ چوڑیاں بکسے میں رکھ دی، خود بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کرتے ہی گزرا ہوا خوبصورت وقت آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ شکر تھا کہ کوئی جاگا نہیں تھا، ورنہ آج میری خیر نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ آج تو میں بچ گئی ہوں، مگر آئندہ ایسی بے وقوفی نہیں کروں گی۔ مجھے تو اپنی دوست شبو پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ نکڑ پر کھڑی ہوگی، مگر وہ عین وقت پر دغا دے گئی۔ اب جب دوبارہ مجھے ملے گی تو میں اس سے پوچھوں گی۔ اگلے دن اماں نے جھنجھوڑ کر مجھے اٹھایا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا بھنگ پی کر سو رہی ہو؟ کتنی دیر سے اٹھا رہی ہو؟ رات کو جلدی سو گئی تھی، پھر کیوں اتنی دیر سے اٹھی ہو؟ اماں کی تفتیش شروع ہو چکی تھی۔ میں مارے بندھے بستر سے اٹھی۔ طبیعت پر سستی سی طاری تھی۔ لیٹ سونے کی وجہ سے میری نیند پوری نہیں ہوئی تھی، مگر یہ بات اماں کو بتا کر میں چوکنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اماں ناشتہ بنانے میں مصروف تھی اور میں گھر کا کچا آنگن صاف کر رہی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد اماں کہنے لگی کہ آج تم اپنی کسی سہیلی سے پتہ کرو کہ اس نے کپڑے دھونے کے لیے نہر پر جانا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ میں کپڑے دھونے کے لیے نہیں جا سکوں گی، میری طبیعت پہلے سے کافی خراب ہے، یہ مشقت طلب کام مجھ سے نہیں ہوتا۔ اماں کپڑے دھونے کے لیے خود ہی جاتی تھی اور ساتھ مجھے لے کر نہیں جاتی تھی، گھر پر چھوڑ کر جاتی تھی اور کہتی تھی کہ لڑکیاں گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ آج پہلی بار ماں کے منہ سے یہ بات سن کر میں خوشی سے کھل اٹھی، مگر اپنے چہرے کے تاثرات کو میں نے کنٹرول کر لیا۔ جانتی تھی کہ اماں کا ارادہ بدل بھی سکتا ہے۔ پھر میں نے شبو سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ میں بھی نہر پر جا رہی ہوں، آ جاؤ تم بھی۔ کپڑے لے کر میں خوشی خوشی نہر پر شبو کے ساتھ چلی گئی۔ کتنے ٹائم بعد یوں گھر سے باہر نکلی تھی۔ اپنی دوست کے ساتھ کھل کر باتیں کرنے کا مجھے موقع مل رہا تھا۔ شبو کو میں نے راستے میں اڑے ہاتھوں لیا اور کہنے لگی کہ یار میں تمہیں کیا بتاؤں، مجھے بھی شام کو ہی پتہ چلا کہ میلے والے تو سب کچھ شام کو ہی لے کر چلے گئے۔ بھائی سے جب میں نے ذکر کیا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو گی تو وہ کہنے لگا کہ آج تو شام کو ہی میلہ ختم ہو گیا ہے، اگر تم دونوں نے جانا تھا تو مجھے بتا دیتے، میں تم لوگوں کو پہلے لے جاتا اس سے۔ کیا کرتی کہ دوبارہ مجھے گھر سے نکل کر تمہاری طرف آنے کا موقع ہی نہیں ملا، ورنہ تمہیں بتا دیتی۔ شبو کی بات سن کر میرا منہ تو کھلے کا کھلا رہ گیا۔ شبو جھوٹ کیوں بول رہی تھی؟ اگر اس کا بھائی نہیں مانا تھا یا اماں نے اجازت نہیں دی تھی تو وہ سچ بتا دیتی۔ اس نے یہ جھوٹ کیوں بولا کہ میلہ شام کو ہی ختم ہو گیا ہے، جبکہ آدھی رات تک تو میلہ جاری تھا اور میں خود وہاں پر گھومتی رہی تھی۔ شبو کی بات پر مجھے بہت غصہ آیا۔ تبھی میں نے اسے صاف صاف جتا دیا کہ میں اکیلے ہی میلے چلی گئی تھی۔ وہ حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، پھر زور سے ہنس پڑی۔ تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہوگا، کیونکہ میلہ تو شام کو ہی ختم ہو گیا تھا۔ تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو نہر پر باقی عورتوں سے پوچھ لینا۔ پھر سب عورتوں نے بھی شبو کی بات کی تائید کی۔ میرا منہ تو حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ یہ ساری عورتیں جھوٹ بولتی۔ تبھی ایک عورت کہنے لگی کہ میرا بیٹا بہت ضد کر رہا تھا کہ میلے پر جانا ہے۔ مغرب کا کھانا کھانے کے بعد جب میں اسے لے کر گئی تو سب ختم ہو چکا تھا، میدان صاف ستھرا تھا، میلے کا تو نام و نشان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان عورتوں کی باتیں سن کر میں اپنا سر پکڑ کر رہ گئی۔ تو پھر میں کہاں چلی گئی تھی؟ مجھے اب ڈر لگنے لگا تھا کہ کیا میں کسی اور جگہ پر چلی گئی تھی۔ اب مجھے بیتی رات کی ساری باتیں یاد آنے لگی۔
کہ کیسے ان لوگوں نے مجھے مفت میں اتنے جھولے دیے تھے، اتنا سارا کھانا مجھے مفت میں ملا تھا۔ ایسے مفت میں کوئی چیز کہاں دیتا ہے؟ سوچ سوچ کر مجھے خوف آ رہا تھا، مگر میں نے مشکل سے ہی صحیح اپنے چہرے کے تاثرات کو قابو میں کر لیا تھا۔ میں کسی پر اپنی اندرونی کیفیت کو ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ پھر جب میں شبو کے ساتھ نہر سے واپس آ رہی تھی تو میں نے راستے میں اسی جھولے والے کو دیکھا جو ایک جگہ کھڑا کچھ لڑکوں سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرا دیا۔ اسے دیکھ کر میں ٹھٹک کر رہ گئی۔ شبو نے مجھے کونی ماری۔ یہاں کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ ان لوگوں کی طرف مت دیکھو۔ جانتی نہیں ہو کہ وہ گاؤں کے آوارہ ترین لڑکے ہیں؟ تم ان کی طرف کیوں دیکھ رہی ہو؟ تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے، ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اس کی بات پر میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ میرے ذہن میں شبو کی بات گونج رہی تھی، وہ گاؤں کے آوارہ لڑکے، تو کیا وہ لڑکا بھی آوارہ تھا؟ مگر مجھے تو اس میں کوئی چچورا پن نظر نہیں آیا، اور جس طرح سے اس نے میری مدد کی تھی وہ سب کچھ بھلائے جانے کے قابل نہیں تھا۔ گھر آئی تو اماں بستر پر پڑی ہوئی تھی، منہ سر لپیٹا تھا۔ اماں کو تیز بخار تھا، وہ ابا کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر ابا شام کو گھر آئے تو اماں کی حالت دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئے۔ ارے نیک بخت، کیا حال بنا لیا ہے تم نے؟ کیوں اپنی طبیعت اتنی خراب کر لی؟ چلو آؤ، تمہیں حکیم صاحب کے پاس لے چلو۔ اگر تم ایسے بیمار پڑ جاؤ گی تو ہمارا کیا ہوگا؟ پورا گھر الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ ابا اور اماں میں بہت اتفاق تھا، اور میں اکثر انہیں رشک سے دیکھتے ہوئے سوچتی کہ کیا میرا شوہر بھی ایسا ہی ہوگا، احساس کرنے والا، محبت کرنے والا۔ اماں ابا کے ساتھ میرا بھائی ذوالقرنین بھی ضد کر کے چل پڑا۔ اماں نے اسے منع کیا تھا کہ تمہاری بہن گھر پر اکیلی ہے، یوں شام کے وقت جوان بہن کو اکیلے گھر میں نہیں چھوڑنا چاہیے، مگر وہ ضد پر اڑ گیا کہ مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ یوں اماں مجبوراً اسے ساتھ لے گئی۔ دادی بھی اس وقت اپنی بیٹی کے گھر میں تھی۔ اماں مجھے بار بار تاکید کرتی رہی کہ دروازہ اندر سے بند کر لینا۔ انہیں گئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ میں رسوئی میں آ گئی، کیونکہ آج کھانا بنانے سے لے کر روٹی بنانے تک سارا کام میں نے خود ہی کرنا تھا۔ تبھی دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں حیران رہ گئی کہ اماں ابا اتنی جلدی واپس آ گئے۔ میں نے حسب عادت پوچھے بغیر دروازہ کھول دیا، اور سامنے وہی لڑکا کھڑا مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر اپنی جگہ پر پتھر کا بت بن گئی۔ کیا یہ لڑکا میرے گھر تک پہنچ گیا تھا؟ اگر میرے گھر والوں نے اسے دیکھ لیا تو؟ مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ دیکھیے، اب جو کوئی بھی ہے یہاں سے چلے جائیں، میرے اماں ابا گھر پر نہیں ہیں۔ اگر انہوں نے آپ کو دیکھا تو مجھ پر غصہ کریں گے۔ وہ بدستور مسکرائے جا رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ میرا نام ارشد ہے، میں تو بس تمہیں دیکھنے کے لیے تم سے ملنے یہاں آیا تھا، تم سے یہ پوچھنے کے لیے کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اس کی اتنی سی بات پر میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے جھلملانے لگے۔ میں انکار سے سر ہلانے لگی۔ جب اس نے ایک شاپر میری طرف بڑھایا، کہنے لگا کہ یہ میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، مگر اس میں کوئی چیز میں لینا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر اماں ابا نے اسے دیکھ لیا تو نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ مگر اس لڑکے کو جیسے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ کہنے لگا کہ جب تک تم مجھ سے یہ نہیں لوگی تب تک میں یہیں کھڑا رہوں گا، ایسے میں اگر کسی نے دیکھ لیا تو تم اسے کیا جواب دو گی؟ اس کے ہاتھ میں جیسے میری دکھتی رگ آ گئی تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر شاپر تھام لیا۔ تبھی اچانک سے میری نظر سامنے پڑی۔ اماں ابا اور بھائی تینوں آ رہے تھے اور میرا رنگ فک ہو گیا۔ میں نے کچھ کہے بنا دروازہ بند کر دیا اور شاپر اٹھا کر کمرے میں چھپا دیا۔ اب میں بری طرح سے ڈر گئی تھی، حواس باختہ ہو گئی تھی۔ سوچ کر ہی میری روح فنا ہو رہی تھی کہ اماں ابا نے مجھ سے اس لڑکے کے بارے میں سوال پوچھا کہ وہ کون تھا اور کیا کہہ رہا تھا مجھ سے۔ میں انہیں اس بات کا کیا جواب دوں گی؟ اماں تو مجھے جان سے مار دے گی۔ پھر اماں ابا گھر آ گئے، مگر انہوں نے مجھے اس لڑکے کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ اماں نے مجھے محض اس بات پر ڈانٹا کہ میں دروازہ کھول کر کیوں کھڑی تھی۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا، میں آپ لوگوں کو ہی دیکھ رہی تھی کہ آ رہے ہیں آپ لوگ یا نہیں۔ اماں کہنے لگی کہ اسی لیے تمہارے بھائی کو کہا تھا کہ گھر میں رک جاؤ، مگر یہ کوئی بات سنتا ہی نہیں۔ اماں ابا اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے اور میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ آخر اماں ابا نے مجھ سے اس لڑکے کے بارے میں سوال کیوں نہیں کیا تھا؟ وہ تو ان کے سامنے ہی وہاں کھڑا تھا۔ انہوں نے اس کے بارے میں مجھے نہیں پوچھا، نہ ڈانٹا ڈپٹا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ ایک طرح سے میں شکر ادا کر رہی تھی کہ میں ڈانٹ کھانے سے بچ گئی۔
दूसरी तरफ हैरत थी जो कम होने का नाम नहीं ले रही थी। और फिर सब लोगों को खाना देने के बाद मैं अपने कमरे में आई तो मेरा भाई अपने बिस्तर पर लेटा सो चुका था। मैंने अपना बक्सा खोला और फिर उसमें से वो शॉपर बाहर निकाल लाई जो अरशद ने मुझे दिया था। शॉपर खोला तो उसमें गरम गरम जलेबियाँ और गरम गरम कबाब पड़े थे। ये दोनों चीज़ें ही मेरी पसंदीदा थी। मैं हैरान थी कि इतनी देर गुजर जाने के बावजूद भी वो दोनों चीज़ें अब तक गरम गरम थी। मेरी भूख यकदम चमक उठी। हालांकि मैंने अच्छे से खाना खाया था, मगर इसके बावजूद अपनी पसंदीदा चीज़ों को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। जल्दी से मैंने उन दोनों चीज़ों को ख़त्म करके शॉपर बाहर फेंकने के लिए जैसे ही खिड़की खोली, मेरी ये खिड़की गली में खुलती थी। अक्सर मैं खाने पीने की चीज़ों के शॉपर उस खिड़की से बाहर फेंक दिया करती। जैसे ही खिड़की खोली तो मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि मेरे सामने अरशद खड़ा था, जो कि हमेशा की तरह मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे वो कब से मेरा इंतज़ार कर रहा हो। मैं उसे देखकर बुरी तरह से डर गई। एक नज़र अपने भाई को देखा जो बेखबर सो रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे मुंह से घबराई हुई आवाज़ निकली तो वो मुस्कुरा दिया। तुम्हें देखने यहाँ आया था, तुमसे ये पूछने के लिए कि तुम्हें ये जलेबियाँ कैसी लगी। ये दोनों चीज़ें मैंने हाथों से बनाई थी, ख़ास तुम्हारे लिए। मैंने फट से खिड़की बंद कर दी। मेरा दिल धक धक कर रहा था। अपने बिस्तर पर आकर लेटी तो बार बार उसकी कही बात मेरे कानों में गूंज रही थी। आंखें बंद करती तो उसका हसीन चेहरा आंखों के सामने आ जाता। अपनी इस कैफियत से मैं घबरा गई। समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़का कौन है और क्यों मेरे पीछे पड़ गया है। शब्बों की बात बिल्कुल यकीनन दुरुस्त थी। ये कोई आवारा लड़का था और न जाने ये अब कभी मेरा पीछा छोड़ेगा भी या नहीं। आज से पहले तो मैंने इसे कभी भी गांव में नहीं देखा था। शायद उसकी वजह ये थी कि मैं खुद घर से कम बाहर निकलती, इसीलिए ज़्यादातर लोगों को मैं नहीं जानती थी। मैंने सोचा कि शब्बों से इस बारे में पूछूंगी, वो यकीनन इस बारे में जानती होगी, वो इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकती है। मगर उससे भी इस बारे में बात करने का मुझे मौका नहीं मिल रहा था। जब भी वो घर में आती तो अम्मा मेरे पास ही फिरती। न जाने क्यों अम्मा बेटियों के मामलात में बहुत हसास थी। वो मेरी हर एक हरकत पर नज़र रखती। कभी कभी तो मैं झिंझला जाती, अम्मा को कहती कि पता नहीं आप मुझ पर इतना शक क्यों करती हैं। तब वो हंसकर कह देती कि मैं शक नहीं करती, बल्कि मैं एहतियात करती हूँ। उनकी बातें मेरी समझ में नहीं आती थी। हमेशा उनकी बातें मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती। यूँ भी मैं अम्मा अब्बा की निस्बत दादी से ज़्यादा करीब थी। दादी से दिल की सारी बातें करती। जब अम्मा अब्बा ने मुझे आगे पढ़ाने से इनकार कर दिया तब भी मैं दादी के सामने रोई। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि अम्मा अब्बा इतनी इस्तेदाद नहीं रखते, जितनी उनकी हिम्मत है उन्होंने उसके मुताबिक मुझे पढ़ाया। अब मेरी ख्वाहिशात को भी पूरा किया। अब मेरी जो भी ख्वाहिश है मुझे अगले घर जाकर ही पूरी करनी है। दादी मुझे बहलाने की कोशिश करती, जबकि मैं जानती थी कि अगले घर जाकर लड़की की कौन सी ख्वाहिश पूरी होती है। तब तो इंसान जिम्मेदारियों में पड़ जाता है। जिम्मेदारियाँ ही पीछा नहीं छोड़ती, ख्वाहिशें पूरी करना तो बहुत दूर की बात रह जाती है। अभी जब अम्मा ने मेरी शादी का किस्सा छेड़ा तो तब मैं दादी के सामने आकर रोई। दादी, ये सब मुझसे इतनी जल्दी क्यों तंग पड़ गए? अभी मैं इतनी जल्दी इस झंझट में नहीं पड़ना चाहती। दादी ने मुझे प्यार से पिचकारा था। देखो, लड़कियों को वक्त पर अपने घर का कर देना चाहिए। यही ज़माने का दस्तूर है और यही समझदार लोगों का वतीरा है। भला पराई अमानत को घर में रखने की क्या ज़रूरत है? अगर ऊंच नीच हो जाए तो माँ बाप फिर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। दादी ने भी वही बात की जो अम्मा गाहे बगाए करती थी। इसका मतलब ये था कि उन्हें ये उम्मीद थी कि मैं कोई गलत काम नहीं करूँगी। मैं दादी से भी खफा हो गई थी। दूसरी तरफ उस लड़के ने भी मुझे तंग किया हुआ था। माना कि उसने मेले वाले दिन मेरी मदद की थी और मुझे तोहफे भी दिए थे, जो कि मैंने अपनी बेवकूफ़ी की बिना पर ले लिए थे, मगर इसका मतलब हरगिज़ नहीं था कि वो मेरा पीछा ही ले लेता, मुझे मेरी नाक में दम कर देता। समझ नहीं आता था कि अपना मसला किससे बताऊं। अगर किसी सहेली को बताती तो वो भी उल्टा ही मुझे ही बेइज्जत कर देती। हर रात को जब मैं सो रही होती तो खिड़की पर खटके की आवाज़ सुनाई देने लगती। मैं बुरी तरह से परेशान हो जाती कि कहीं ऐसा ना हो मेरे भाई की आंख खुल जाए। अगर इसकी आंख खुल गई और इसने खिड़की खोलकर बाहर अरशद को खड़े देखा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मैं किस कमाश की लड़की हूँ। वो सब लोग तो यही समझेंगे कि उनका मेरे बारे में जो डर था वो दुरुस्त था। मैं उन सब बातों से खाइफ होकर जल्दी से खिड़की खोल देती तो मुस्कुराते हुए वो मुझे गहरी नज़रों से देखने लगता। तुमने अपना दीदार करवाने में इतनी देर क्यों कर दी?
اس کی بات پر میں جھنجھلا جاتی۔ دیکھو میں ایک شریف لڑکی ہوں، میرے پاس عزت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر تمہیں یہاں پر کسی نے دیکھ لیا تو جانتے ہو کہ میری عزت کا تماشا بن جائے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا انیلا، فکر مت کرو، میں تمہیں کبھی بھی بدنام نہیں ہونے دوں گا، بلکہ ہر موڑ پر تمہاری مدد کروں گا، تمہارے کام آؤں گا۔ تم میری بات پر، میرے وعدے پر یقین کرو۔ نہ جانے کیا تھا اس کے انداز میں کہ میں اس کی بات پر یقین کر گئی۔ اس سے کہنے لگی کہ ایسا اس طرح سے مت آیا کرو، جب تم آدھی رات کو یوں کھڑکی پر دستک دیتے ہو تو مجھے ڈر لگتا ہے، یہ سوچ کر اگر میرے بھائی کی آنکھ کھل گئی اور اگر اس نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ تب وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا کہ چلو وعدہ رہا، آج سے میں اس طرح سے تمہارے سامنے نہیں آیا کروں گا جس سے تمہیں پریشانی ہو، تمہیں بدنامی کا خوف ہو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ پھر میں نے جلدی سے کھڑکی بند کی اور سکھ کا سانس لیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس بات کا یقین تھا کہ جو اس شخص نے کہا ہے اس کی باتوں میں کسی حد تک سچائی ہے۔ اب دوبارہ کبھی مجھے کسی بات کے لیے تنگ نہیں کرے گا۔ میں نے دیکھا اماں بہت زیادہ پریشان اور اداس نظر آنے لگی تھی۔ دادی انہیں تسلیاں دیے رکھتی، جو ہماری بچی کے نصیب میں ہوگا بہو سے مل جائے گا، تم خود بھی پریشان اور بچی کو بھی پریشان کر رہی ہو۔ میں نہیں جانتی تھی کہ دادی اور اماں کو آخر مسئلہ کیا ہے، وہ میری وجہ سے اتنا کیوں پریشان تھی۔ پھر ایک دن اس کا راز بھی کھل گیا جب میں نے اماں اور دادی کو آپس میں باتیں کرتے سنا کہ خالہ نے کتنے ٹائم سے میری اماں کو یہ لارا لگا کر رکھا تھا کہ وہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے بیاہ لے کر جائیں گی، مگر اب انہوں نے کسی اور لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کر دی تھی جو کہ ایک زمیندار گھرانے سے تھی۔ جہیز کے لالچ میں انہوں نے اپنے بیٹے سے بڑی عمر کی لڑکی سے اس کا بیاہ رچا دیا۔ دادو انہیں کوسنے دیتے نہیں تھک رہی تھی۔ مجھے سن کر سکھ کا احساس ہوا، مجھے اپنا وہ خالہ زاد ایک آنکھ نہیں بہاتا تھا۔ اب جب میں نے سنا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے تو میں نے بھی اطمینان کا سانس لیا، مگر اپنی یہ خوشی میں نے دادی اور اماں پر ظاہر نہیں ہونے دی۔ اس بات سے ان سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ مجھے بھی باتیں سنانے لگتی۔ اب اماں کو ایک نئی ٹینشن لاحق ہو گئی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے وہ دادی کے ساتھ میرے رشتے کی بات کرنے لگی تھی۔ دادی بھی اماں کی ہاں میں ہاں ملا کر کہتی کہ لڑکی کی یہی عمر ہے، اب اسے گھر بار کا کر دینا چاہیے۔ ان کی باتیں سن کر میں سوچ کر کرتی رہتی کہ پتہ نہیں یہ دونوں خواتین میرے ساتھ کیا کرنا چاہ رہی ہیں۔ اور پھر اماں نے مشہور زمانہ سغرا بوا کو گھر میں بلانا شروع کر دیا۔ اب وہ طرح طرح کے لوگوں کو لے کر گھر میں آتی اور جھنجھلا کر رہ جاتی۔ میں طرح طرح کے لوگوں کے سامنے مجھے آنا پڑتا۔ یہ بات مجھے بہت تنگ کرتی تھی۔ اور پھر انہی دنوں بوا جن لوگوں کو لے کر آئی تھی انہیں دیکھ کر میں مروب ہو گئی تھی، کیونکہ وہ آس پاس کی دیہاتی عورتوں کی طرح کی خواتین نہیں تھی، بلکہ وہ شہر کی پڑھی لکھی با پردہ خواتین تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے خود سے لپٹا لیا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی کہ ہمیں ایسی ہی معصوم لڑکی کی خواہش تھی، ہمارے بیٹے کی ایسی ہی پسند ہے۔ اور ان کی لگاوٹ بھری باتیں سن کر اماں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی کبھی مجھے ان کے ساتھ روانہ کر دیں۔ ان خواتین کے انداز سے لگ رہا تھا کہ انہوں نے مجھے پسند کر لی ہے، وہ جلدی مجھے اپنے گھر لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور پھر چند دن کے بعد وہ دوبارہ گھر میں آئی۔ انہوں نے پسندیدگی کا عندیہ دے دیا۔ امی ابو نے روایتی طور پر ان سے کچھ سوچنے کا وقت لیا۔ دراصل وہ میرا اتنی دور شہر میں رشتہ کرنے سے ہچکچا رہے تھے، جبکہ میں یہ سوچ کر خوش تھی کہ میری برسوں پرانی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ میں ہمیشہ سے شہر میں رہنے کا شوق رکھتی تھی۔ مجھے جب بھی آگے پڑھنے کی خواہش ہوتی تو امی اور دادی یہی بات کہتی تھی کہ ہم کون سے شہر میں رہتے ہیں جو تمہاری تعلیم کی خواہش کو پورا کریں۔ گاؤں میں تو اتنی سہولیات ہیں ہی نہیں، اچھے کالج یہاں پر قریب نہیں ہیں، تمہارے باپ کی اتنی آمدن نہیں ہے۔ جبکہ یہ سن کر میں ہمیشہ کی طرح منہ بسور کر رہ جاتی۔ ان دونوں خواتین کے علاوہ اس گھر کا کوئی فرد میں نے نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ اپنے ہونے والے شوہر کو میں نے تصور کی حد تک ہی محض دیکھ رکھا تھا، چونکہ میں جانتی تھی کہ یہی گاؤں اور خاندان کا دستور ہے، اس لیے یہاں اپنے دل کی بات کو زبان پر آنے سے میں روک رہی تھی۔ ورنہ تو میں یہ چاہتی تھی کہ میں ایک بار اس انسان کو دیکھوں جس کے ساتھ میری شادی ہونے والی ہے، وہ کیسا دکھتا ہوگا، کیسے بات کرتا ہوگا۔ ہر لڑکی کی طرح میں نے بھی آنکھوں میں ہزاروں سپنے سجائے تھے۔ ان سپنوں نے خوف کا روپ اس دن دھارا جب میری دادی کچھ دن رہنے کے لیے پھپھو کے گھر میں گئی اور اماں میری شادی کی تیاریوں کے سلسلے میں مصروف تھی۔ اس دن میں گھر میں اکیلی تھی جب دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ارشد کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں اس انسان کو کیسے بھول گئی تھی؟ یہ انسان تو میری زندگی میں کسی عذاب کی طرح داخل ہو گیا تھا۔
آج بھی اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا شاپر تھا۔ اسے دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ دیکھو، اگر تمہیں کسی نے دیکھ لیا تو میرے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ تم نہیں جانتے کہ گاؤں کے محلے کے یہ لوگ مجھے جینے نہیں دیں گے۔ اب تو میری شادی ہونے والی ہے، اب تو مجھے بخش دو۔ اس دن مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں نے میلے پر تمہاری مدد لے لی، مگر اب تو تم نے میرا پیچھا ہی لے لیا ہے۔ مجھے بخش دو، معاف کر دو۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دو، مگر میری زندگی کو یوں برباد مت کرو کہ تمہارے آگے میں ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے تنگ مت کرو۔ اس حد تک مجبور مت کرو کہ میں اپنی زندگی سے تنگ آ کر موت کی دعائیں مانگنے لگوں۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی، کیونکہ اسے دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوف کا احساس ہو رہا تھا۔ آج میرے سسرال والوں نے شام تک آنا تھا، اس لیے مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ لوگ وقت سے پہلے آ جائیں اور کہیں اس انجان لڑکے کو میرے ساتھ بات کرتا دیکھ کر مجھے غلط نہ سمجھنا شروع کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ میرا رشتہ ٹوٹ جائے، تب میرے اماں ابا کے دل پر کیا گزرے گی۔ میں یہ سوچ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس نے افسردہ نظر مجھ پر ڈالی۔ میرا مقصد تمہیں پریشان کرنا نہیں تھا، میں نے تمہیں کبھی تنگ نہیں کیا، میں تو بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمہارے اندر کی معصومیت نے مجھے تمہاری طرف متوجہ کیا۔ تم انسانوں میں یہ بات بہت کم لوگوں میں ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ خیر، یہ تحفہ تمہاری شادی کے لیے میں لے کر آیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ تمہیں یہ تحفہ پسند آئے گا۔ میری طرف سے بے فکر ہو جاؤ، میں تمہاری کبھی بھی زندگی برباد نہیں کروں گا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کے ہاتھ سے شاپر لیا، کیونکہ جب تک میں یہ شاپر نہ لیتی اس نے وہاں سے ہلنا نہیں تھا۔ میں نے سمجھا کہ اس میں بھی کوئی کھانے پینے کی چیز ہوگی، تبھی وہ لڑکا واپس چلا جائے گا، مگر میں کیا جانتی تھی کہ وہ میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو جائے گا۔ کسی انسان کو اپنی آنکھوں کے سامنے یکدم غائب ہوتا دیکھنا میری زندگی کا پہلا تجربہ تھا۔ میں بری طرح سے دہل گئی تھی، تھکے ہارے قدموں سے اپنے کمرے میں آئی تو بستر پر بیٹھ گئی۔ ایسا بھلا کیسے ممکن ہے؟ کوئی انسان کیسے آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میری نظر کا دھوکہ ہے یا پھر یہ حقیقت تھی؟ میں اس کو سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ اور شاپر میں نے خاموشی سے اپنے بکسے میں ڈال لیا۔ ابھی تک میں نے اسے کھول کر دیکھا تک نہیں تھا کہ اس میں کیا ہے، مگر مجھ پر اس قدر خوف طاری ہو چکا تھا کہ شام تک میں بری طرح سے بخار میں تڑپ رہی تھی۔ اماں گھبرائی، گھر آئی تو مجھے بخار میں تڑپتا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ارے کیا ہو گیا انیلا تمہیں تو ٹھیک ٹھاک چھوڑ کر گئی تھی، بخار کیوں چڑھا لیا تم نے؟ اماں پریشان ہو گئی اور مجھے دوا دے کر آرام کرنے کا بول کر باہر چلی گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اس لڑکے کا یکدم غائب ہونا گھوم رہا تھا۔ میں یہ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ کہیں وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ کوئی عام انسان تو ہو نہیں سکتا تھا، نہ جانے وہ کون تھا، جن تھا یا کسی دوسری مخلوق سے تعلق رکھتا تھا۔ اب مجھے وہ رات بھی یاد آ گئی تھی جب میں اس سے میلے پر گئی تھی۔ مجھے کتنا کچھ عجیب اور انوکھا لگ رہا تھا۔ سب عورتوں کا کہنا تھا کہ میلہ تو شام کو ہی ختم ہو گیا، تو پھر جس جگہ پر تم گئی تھی وہ کون سی جگہ تھی؟ وہاں پر سب اجنبی لوگ تھے جن کا میں نے چہرہ تک دیکھا نہیں تھا۔ سوچ سوچ کر میں پریشان ہوتی رہی، مگر اس بات کا ذکر امی سے نہیں کیا۔ امی ابو کو اس بات کا اطمینان تھا کہ میرے سسرال والوں نے جہیز نام کی کوئی چیز بھی لینے سے انکار کر دیا ہے۔ میری اماں کو کہنے لگے کہ ہمیں بس اپنی لڑکی سے غرض ہے، آپ ہمیں لڑکی دے دیں، سمجھیں کہ دنیا جہان کی دولت آپ نے ہمیں دے دی، کیونکہ جتنی اچھی آپ نے اس کی تربیت کی ہے اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی بہترین تحفہ نہیں ہو سکتا۔ ابو امی مجھے کہنے لگے کہ تم اپنے سسرال والوں کی قدر کرنا، ایسے خوش نصیب لوگوں کو ہی ملتے ہیں۔ پھر میری شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ اس دن بکسے سے امی نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی کہ ان کے ہاتھ وہ شاپر لگ گیا۔ وہ حیرت سے شاپر کھول کر بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں اس شاپر کے بارے میں بھول چکی تھی۔ اب میرا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ نہ جانے اس شاپر میں کیا تھا جو وہ لڑکا مجھے دیکھ کر گیا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے میں رسوا ہو جاؤں۔ میں نے خوف سے اپنی آنکھیں میچ لی تھی۔ اماں کی حیرت بھری آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، یہ یہاں پر کون رکھ کر گیا ہے انیلا؟ اماں کی بات سن کر میں نے آنکھیں کھولی۔ ان کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ڈبہ تھا جس میں بہت خوبصورت زیورات تھے۔ اماں حیران تھی کہ میرے بکسے میں یہ زیورات کہاں سے آ گئے۔ اب میں اماں کو سچ بتاتی تو اماں نے مجھے جان سے مار دینا تھا کہ میری غیر موجودگی میں تم کسی غیر لڑکے سے تحفے لیتی پھر رہی تھی۔ اگر کل کو اس لڑکے نے میری زندگی اجیرن بنا دی تو کیا ہوگا؟ تب میں نے اماں سے صاف جھوٹ بولا اور کہنے لگی، میں نہیں جانتی کہ یہاں پر کس نے رکھا ہے۔ اتنے میں دادی بھی کمرے میں آ گئی۔ اماں نے انہیں جب یہ بات بتائی
تو دادی بھی حیران رہ گئی. پھر کہنے لگی کہ یہ خدا کی طرف سے میری بیٹی کے لیے انعام ہے. تم یہ اس کی شادی کے لیے رکھ دو, اسی کو دے دو. اللہ بخشے میری مرحوم اماں کو, انہیں بھی اسی طرح غائب سے تحفے ملتے تھے. مجھے لگتا ہے یہ اسی کا تحفہ ہے اور اللہ نے غیب سے انتظام کیا ہے. تم اکثر کہتی تھی نا کہ میں نے بیٹی کو سونے کے نام پر چھلا تک نہیں دیا. اب دیکھو کیسے غائب سے بندوبست ہو گیا ہے. اماں اور دادی بہت زیادہ خوش تھے, جبکہ میں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ اب میری بھی ان کے سوالات سے جان چھوٹ گئی تھی. انہی زیورات کے ساتھ ایک خوبصورت سا سوٹ بھی تھا جو کہ بہت قیمتی تھا. میں جب اپنے سسرال آئی تو اماں کی بات بالکل سچ ثابت ہوتی معلوم ہوئی. یہ سب لوگ واقعی بہت اچھے تھے, میرا احساس کرنے والے, قدر کرنے والے. اماں کی یہ بات بالکل درست تھی کہ میں بہت خوش قسمتی سے اتنے اچھے اور قدر کرنے والے لوگوں میں جا رہی ہوں. ورنہ میں نے دیکھا تھا کہ اچھی سے اچھی لڑکیاں بھی سسرال جا کر رل کر رہ جاتی ہیں, کیونکہ ان کے شوہر اور سسرال والے ان کی بالکل قدر نہیں کرتے تھے. انہیں تو وہ ملازموں سے زیادہ حیثیت دینے پر کبھی بھی تیار نہیں ہوتے تھے. اور پھر جیسے ہی میں نے زیورات کا ڈبہ باہر نکالا, اس دن میری ساس بھی ان زیورات کی تعریف کرتے ہوئے کہنے لگیں کہ یہ تو بہت زیادہ قیمتی ہیں, تمہاری اماں ابا نے کہاں سے بنوائے ہیں یہ تو بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے. تب میں نے انہیں بھی جیسے تیسے کر کے ٹال دیا تھا. زندگی کے شب و روز یوں ہی گزرتے جا رہے تھے. کتنے وقت بعد جا کر مجھے اس بات کا اندازہ ہوا تھا کہ وہ لڑکا جس سے میں اتنا خوف کھاتی پھر رہی تھی کہ وہ مجھے بدنام کر دے گا, میرا تو وہ تماشا بنا کر رکھ دے گا, وہ کوئی عام انسان نہیں تھا, بلکہ وہ تو ایک جن زادہ تھا جو میری غربت اور میری معصومیت کی وجہ سے ہی میری طرف متوجہ ہو چکا تھا. وہ تو ایک بہت نیک جن زادہ ہے. اس کا میری زندگی برباد کرنے کا یا ایسا کسی بھی قسم کا کوئی غلط ارادہ نہیں ہے. وہ چپکے سے میری زندگی میں شامل ہوا اور میری نظروں سے اوجھل ہو کر میرے لیے تمام تر راستے ہموار کرتا رہا. میری اس نے بہت زیادہ مدد کی تھی, زندگی کے ہر موڑ پر میرے کام آیا. میں سوچ رہی ہوں کہ میں اس کا شکریہ کیسے ادا کروں, جس نے میری زندگی کو سنوار دیا, جس نے میری زندگی سے تمام تر محرومیوں اور مشکلات کو نکال دیا تھا. اس جن زادے کی اس چپکے سے مدد کرنے سے میری زندگی میں بہت ساری آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہو چکی تھی. بچوں کی پیدائش نے مجھے اس کے بعد گھرداری میں مصروف کر دیا. مجھے تو شادی کے بعد گھر سے باہر نکلنے کی ہی فرصت نہیں ملتی تھی, مگر جب بھی کبھی میں گھر سے اکیلے ہوتی تو مجھے اپنے بچوں کے اکیلے میں بھی ہنستے ہوئے کلکاریاں سن کر یہ اطمینان ہو جاتا تھا کہ میرے بچوں کے ساتھ اس وقت جو ہستی موجود ہے انہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی, بلکہ جس طرح سے اس نے میری ذات کو میرے لیے معتبر بنایا ہے وہ میرے بچوں کے لیے بھی ایسا ہی مثبت سوچ رہا ہے. اکثر ہی رات کو میری آنکھ کھل جاتی تو میرے بچے اپنی جگہ سے غائب ہوتے. شروع میں تو میں بہت زیادہ ڈر جاتی تھی, مگر پھر تھوڑی دیر کے بعد جب میں انہیں واپس اپنی جگہ پر موجود دیکھتی تو میرے لبوں پر ایک مسکراہٹ رینگ جاتی تھی, کیونکہ مجھے اب بہت اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے بچوں کو کسی سے کوئی کسی قسم کا بھی خطرہ نہیں ہے. ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں. اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.